سب سے پہلے تو آپ نے یہ خبر آپ تک بھی پہنچی ہوگی، جو یہ واقعہ پیش آیا ہے اس کا بیک گراؤنڈ ظاہری بات ہے آپ نے بھی تب سے دیکھا ہے، پاکستان ایران، اور یہ ناؤ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ another مسلم کنٹری، تو وہاں سے اس قسم کی دراندازی ہونا، پاکستانی فضائی حدود کی خلاف ورزی ہونا، آپ کا پہلا ریاکشن کیا ہے اس پہ؟ جی میں دو تین باتیں کرنی چاہوں گا تاکہ اس کا کچھ پس منظر اور کچھ اس کے بغیر کوئی چیز سمجھ نہیں آتی۔ ایک تو مجھے افسوس یہ ہوا ہے کہ جب اور ہمارے درمیان مختلف ذرائع ہیں انفارمیشن شیئرنگ کے، تو یہ اس کی کیا ان کو ضرورت پڑ گئی تھی۔ ایک دن پہلے یا کچھ گھنٹے پہلے پرائم منسٹر ہمارے جو ہیں کیئر ٹیکر، ان کے ایرانین فورن منسٹر سے داووس سمٹ میں، اس میں اکنامک سمٹ میں میٹنگ بھی ہوئی ہے۔ تو ایک تو میں کچھ امیجیٹ ریاکشن میرا یہ ہے کہ جیسے ہر ملک میں مختلف پاور سینٹرز ہوتے ہیں، لگتا ہے ایران میں بھی مختلف پاور سینٹرز ہیں، کیونکہ اٹ میکس نو سینس کہ ان کا فورن منسٹر ہمارے پرائم منسٹر کو تقریباً اسی وقت مل رہا ہے، اور ان کے جو افغانستان پہ ان کے نمائندے ہیں وہ ہمارے فورن منسٹر کو مل رہے ہیں آ کے جیلانی صاحب کو ادھر اسلام آباد میں، اور ساتھ یہ کام ہو جائے۔ تو اس میں ریزنز کیا ہیں اور افسوسناک ہے، اس کا میں بیک گراؤنڈ آپ کو دیتا ہوں۔ دیکھیے یہ کئی سالوں سے کہانی جاری ہے، بارڈر کے اوپر انسیڈنٹس، جو ایرانی سیستان بلوچستان جو ہمارے بلوچستان کو بارڈر کرتا ہے، وہاں سے یہاں اور یہاں سے زیادہ وہاں حملے ہوئے ہیں، اور ایک ادارہ تھا پہلے، ایک جند اللہ ایک تنظیم تھی جس کی طرف سے حملے ہوا کرتے تھے، اور کئی ایرانی اس سائڈ پہ اس کی کیجولٹیز تھے۔ نیچرلی گورنمنٹ آف پاکستان ڈسٹرب تھی، اور ہم نے پوری کوشش کی ایران سے کوآپریٹ کرنے کی۔ اس وقت میں فورن منسٹر نہیں تھا، لیکن میں جو آپ کو بتاؤں گا کہ مجھے افسوس کیوں ہو رہا ہے کہ کس نہج پہ کتنے اونچے ہمارے تعلقات ہو گئے تھے اور یوں آئے ہیں۔ اب دیکھیں اس وقت ہم نے کوشش کی اور عبد الکریم ریگی کو گرفتار کیا، بعد میں ان پر ٹرائل ہوا، ان کو وہاں پھانسی ہوئی۔ ان کے پھانسی ہونے کے بعد ایک یہ نئی تنظیم یا نام بدلا جو بھی ہوتا ہے، جندل کے بجائے جیش العدل۔ اب اس کے بعد کئی حملے ہوئے ہیں، یہ ٹھیک بات ہے کہ ایران کے پولیس اسٹیشن پہ بھی ہوئے ہیں اور جگہوں پہ بھی ہوئے ہیں، تو اس کو ہینڈل کرنے کا جو دوست ممالک ہیں یہ طریقہ نہیں ہے۔ اس سے میرا خیال ہے کہ یہ ریاکشن جو آیا ہے زیادہ پاسداران یا جو ان کی جو ریگولر، ایک ان کی ریلیجس اسٹیبلشمنٹ ہے، ایک ان کی گورنمنٹ ہے، میرا خیال ہے گورنمنٹ کی طرف سے تو یہ نہیں ہوا، کیونکہ یہ چیزیں نہ ہوتی کہ فورن منسٹر بھی مل رہے ہیں اور یہ بھی مل رہے ہیں۔ اب کیوں ہوا ہے؟ پچھلے 3-4 دن میں ایسے کچھ واقعات ہوئے ہیں جس میں ایران، ایک تو ان کے جو اسرائیلی میزائل میں مارے گئے، جو ان کے تھے شام کے اندر نمائندے کوآرڈینیٹ کر رہے تھے شام اور ایران کی فورسز کے بارے میں، اس کو بڑا اسٹرانگ ایران نے ریاکشن دیا تھا۔ اس کے بعد جنرل سلیمانی کے مزار پہ حملہ ہوا، جہاں کو 95 بندے جو ہیں وہ شہید ہو گئے، اور نیچرلی بڑا سخت ریاکشن تھا، اور لگ یہ رہا ہے کہ اس میں کچھ کمزوری نظر آ رہی تھی ان کی جو سیکیورٹی فورسز ہیں، چاہے وہ پاسداران ہیں کون، میں اتنا انٹرنلی نہیں اس میں جانا چاہوں گا، لیکن وہ اپنے پہ ایک حرف سمجھ رہے تھے کہ ایک ان کا وہاں مارا گیا، پھر یہاں حملہ ہو گیا جنرل قاسم سلیمانی، تو انہوں نے پہلے تو 2 حملے کیے شام اور اس میں عراق میں، جہاں وہ سمجھتے تھے ممکنہ طور پر سنی ایکسٹریمسٹ جو ہیں ان پہ حملہ آور ہو سکتے تھے۔ شاید ان کا یہ بھی خیال ہوگا کہ یہاں سے یہ لوگ کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں، یعنی اگر میں ان کو بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ دے بھی دوں تو بہت افسوسناک اور غیر دانش مندانہ، میں اس لیے ورڈز تول کے بول رہا ہوں کہ مجھے پتہ ہے ہمارے جو تعلقات ہیں ان کے کتنا پوٹینشل ہے۔ مثلاً جب میں فورن منسٹر تھا تو آپ حیران ہوں گے کہ جب میں تہران گیا، یہ میں گیس پائپ لائن کی بات کر رہا ہوں، تو پریزیڈنٹ احمدی نژاد اس وقت تہران میں نہیں تھے،
اور وہ تھے شاید کرمان شاہ میں، اور انہوں نے اور میرا اپنے فارن منسٹر جو ان کے تھے متقی صاحب، میں ان کو مل کے آسانی سے واپس آ سکتا تھا کیونکہ میں ہیڈ آف اسٹیٹ تو نہیں تھا، نہ میں پرائم منسٹر تھا، لیکن ان کے پرائم منسٹر اٹ شوز کہ کتنی ہماری انڈرسٹینڈنگ اور اسٹرینتھ تھی۔ دو واقعے سناؤں گا، اسی لیے مجھے زیادہ افسوس ہوا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں قصوری صاحب آپ کے لیے ہم جہاز بھیج رہے ہیں، پریزیڈنٹ کا آپ کرمان شاہ ہیں۔ انہوں نے مجھے پورا ڈسکشن کر کے بتایا کہ میں پریزیڈنٹ مشرف اور پرائم منسٹر منموہن سنگھ کو بلا رہا ہوں معاہدہ کرنے کے لیے۔ دوسری چیز، ایک کانفرنس ہو رہی تھی کوالالمپور میں، اور اس میں شاید ایک سے دو ہو رہی ہوں گی، لیکن ایک تو ہو رہی تھی کیونکہ ایک سٹیج پہ کونڈولیزا رائس موجود تھی اور ایران کے وزیر خارجہ بھی تھے۔ اس زمانے میں حملہ ہوا تھا، یہی اگین ریپیٹیشن ہے ایک قسم کی، جو ان کا لبنان کے ساتھ، جہاں میں خیر سگالی کے طور پہ لبنان گیا بھی تھا، تو لبنان میں ادھر سے جو حملہ ہوا تھا اسرائیل نے کیا تھا، وہ بڑا تباہ کن تھا، اور اس وقت یہ پوزیشن تھی کہ پاکستان کو ریکویسٹ کی دونوں نے۔ مجھے کونڈولیزا رائس نے کہا کہ آپ کی ایران سے بڑے اچھے تعلقات ہیں، اور میں نے سنا ہے کہ آپ آج ایران کے وزیر خارجہ سے مل رہے ہیں۔ تو میں نے کہا جی ہاں میں مل رہا ہوں، ان کو ہر چیز کی رپورٹ ہوتی ہے، رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا ان کو ایک میرا پیغام دے دیں۔ میں نے کہا کیا پیغام ہے؟ ان کو انہیں پیغام یہ دے دیں کہ اگر جو حملے ہو رہے ہیں لبنان سے حزب اللہ کی طرف سے، اگر وہ کوئی میزائل تل ابیب پہنچ گیا تو اس پہ لکھا ہوگا بڑے بڑے الفاظ میں میڈ ان ایران، یعنی کہ ہم ایران پہ حملہ کریں گے۔ یہ ان کی دھمکی تھی کہ میں بڑا سیریسلی اس کو ٹیک کیا، اور میں نے ایران کے فارن منسٹر کو اپنی میٹنگ اب تیز کر دی، اور میں نے ان کو کہا آپ جو کر رہے ہیں کریں، یہ آپ کے ملک کا اندرونی معاملہ ہے، لیکن یہ مجھے میسج ہے اور آپ کیئرفل ہو جائیں۔ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں کہ کوئی میزائل تل ابیب پہ پھر نہیں گئی۔ ایک طرف تو ہمارے اتنے قریبی تعلقات تھے، اور آج یہ جو مجھے واقعہ ممالک میں ہوتا ہے، دوستوں میں بھی ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیں نا کہ امریکہ، کینیڈا اور یہ جو میکسیکو ہے، میکسیکو کے بہت قریبی تعلقات ہیں۔ ایک ٹریڈ یونین بھی ٹریڈ دونوں کی کمرشل تینوں ممالک کی ریلیشن شپ ہے فری ٹریڈ کی، لیکن وہاں بھی جھگڑے ہوتے ہیں، میکسیکن کراس کرتے ہیں، تعلقات خراب ہو جاتے ہیں۔ اس میں جب ٹرمپ صاحب نے کہا کہ ہم دیوار کھڑی کریں گے اور میکسیکو پے کرے گا، تو میکسیکن پریزیڈنٹ جو پرانے تھے، انہوں نے پریزیڈنٹ فاکس، ونسنٹ فاکس، ان کا گالی دے کے کہا کوئی سوال نہیں کہ ہم پے کریں۔ یہ تو ہوتے ہیں ہمسایوں کے تعلقات۔ یہ کہ آپ وائلیٹ کریں ایئر سپیس، یہ میں سمجھتا ہوں نہایت غیر دانشمندانہ ان کا قدم ہے، اور شاید ان کو یہ بھی خیال ہے کہ اس وقت پاکستان ایک ایسی سٹیج سے گزر رہا ہے کہ اس کی کوئی گورنمنٹ پرماننٹ نہیں ہے، ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے، تو شاید انہوں نے یہ سوچا ہو کہ اپنے پبلک اوپینین کو خوش کرنے کے لیے، جس وقت بڑے غصے میں ہے کہ 95 بندے وہاں مارے گئے کرمان شاہ میں یا جہاں بھی وہ مقبرہ ہے ان کا ہے، ساتھ شام میں ان کا بندہ جنرل جو ان کے ہیڈ تھے کوارڈینیٹر وہ مارے گئے۔ تو ہو سکتا ہے کہ وہ غصہ اپنا نکالنے کے لیے کر رہے ہیں۔ تو مجھے بڑا افسوس ہے کہ اس قسم کی ایران کے اندر، پاکستان میں تو خیر اور ریزنز ہیں کہ ہمارے الیکشن ہونے والے ہیں اور ایک کیئر ٹیکر ہے، وہاں تو آلریڈی گورنمنٹ ہے، اس کا مطلب ان کی آپس میں کوئی کوارڈینیشن نہیں۔